بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل یعنی پچھلے درس میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کو دوبارہ اٹھایا اور ان کا معاملہ اہل شہر اور بادشاہ پر کھل گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو ہمیشہ کے لیے سلا دیا، تو یہ لوگ آپس میں جھگڑنے لگے۔ اس بات کو لے کر کے ان میں جھگڑا شروع ہو گیا کہ ان کے غار کے ساتھ کیا کیا جائے، غار پر ان کی یادگار میں کیا بنایا جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ دونوں طریقے کے لوگ وہاں پر آئے تھے اس حقیقت کو جاننے کے لیے کہ بعث بعد الموت حق ہے یا نہیں۔ تو مشرکین بھی تھے، یعنی اہل ایمان بھی تھے، اور غیر مومن بھی تھے، مومنین بھی تھے اور غیر مومن بھی تھے۔ تو مومنین نے یہ دعویٰ کیا کہ چونکہ یہ اہل ایمان میں سے تھے، اس لیے ہم ان کے غار کے دہانے پر، دروازے پر ایک مسجد بنا دیتے ہیں جس میں مسلمان عبادت کریں، نماز وغیرہ پڑھیں اور ان کے قرب سے برکت حاصل کریں۔ اور جو غیر مسلم لوگ تھے، جو ایماندار لوگ نہیں تھے، انہوں نے جھگڑا کیا کہ یہ ہمارے لوگوں میں سے، ہماری قوم کے لوگوں میں سے ہیں، ہم اس پر جو ہے وہ اپنے اعتبار سے، جس کو یہ ہے نا مندر وغیرہ سے تعبیر کر سکتے ہیں، وہ ہم بنائیں گے۔ یعنی انہوں نے، اہل ایمان نے اپنا ایمانی ہے نا عبادت خانہ بنانا چاہا، اور ان لوگوں نے اپنا مشرکانہ عبادت خانہ بنانا چاہا۔ دونوں میں جو ہے وہ جھگڑا شروع ہو گیا۔ تو اسی کو بیان کیا گیا آج کے درس میں، فقالو ہے نا، فقالوا بنوا علیہم بنیانا، ہے نا۔ تو انہوں نے کہا، کن لوگوں نے کہا؟ تو اس کو جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حین توفی اللہ اصحاب الکہف، کہ جب اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کو ہمیشہ کی موت جو ہے وہ موت کی نیند سلا دیا، تو انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ وہ لوگ جو ہے وہ ان کے اوپر ایک عمارت بنائیں گے، ان کے اوپر۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے اوپر، کسی کے اوپر جو ہے وہ نہیں بنائی جاتی، بلکہ جو ہے وہ ہے نا جو عبادت خانہ ہوتا ہے، وہ عبادت خانہ قبروں کے اوپر نہیں بنایا جاتا ہے، اس لیے کہ قبر کے اوپر اگر عبادت خانہ بنایا، مسجد وغیرہ بنائی، تو اس پر جو ہے وہ نماز جائز ہی نہیں ہے۔ اور حدیث پاک میں جو ممانعت آئی ہے، بخاری کی حدیث ہے جس میں جو ہے وہ ممانعت آئی ہے، مسلم کی حدیث ہے جس میں ممانعت آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے صالحین کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا، مسجد جو ہے وہ بنا لیا، ہے نا۔ تو اس سے مراد یہی ہے۔ اس کی بنیاد پر یہ وہابیہ یہ استدلال کرنے لگے، جاہلانہ استدلال، کہ دیکھو اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، لعنت فرمائی ہے، اس لیے مزارات اولیاء جو ہے بنانا جائز نہیں ہے۔ کہاں مزارات کا معاملہ، کہاں مسجد کا معاملہ؟ وہاں تو سجدہ گاہ کی جو ہے وہ بات ہے کہ سجدہ گاہ یعنی قبروں پر جو ہے وہ سجدہ کرنا یا قبروں کی طرف سجدہ کرنا، یہ جو ہے وہ ممنوع ہے۔ وہاں پر یہ کہاں سے آ گیا کہ مزار بنانا ناجائز ہے؟ مزار کا کہاں سے کون سا لفظ ہے اس میں جو اس بات پر دلالت کر رہا ہے نا؟ یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ جو ہے وہ صالحین یا کسی کی بھی جو ہے وہ قبر کے اوپر سجدہ ناجائز ہے، اسی طریقے سے اس کے سامنے جو ہے وہ سجدہ گاہ میں جو ہے وہ اس کو لے کر کے اس کی طرف جو ہے وہ سجدہ کرنا، یہ جو ہے وہ ممنوع ہے۔ مزارات اولیاء جو بنتے ہیں وہ قبروں کے اوپر، وہ مزارات اولیاء کو کوئی بھی سجدہ گاہ نہیں بناتا، نہ ہی جو ہے وہ اس کو عبادت گاہ جو ہے وہ بناتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ سجدہ کرے، ان کی طرف رخ کر کے سجدہ کرے یا ان کے اوپر جو ہے وہ نماز پڑھے۔ کون جو ہے وہ اولیاء کرام کی قبروں کے اوپر نماز پڑھتا ہے صاحب، ہے نا؟ تو یہاں پر جو ہے وہ علیہم بنیانہ جو آیا ہے، اس سے مراد جو ہے وہ علی باب کہفہم۔ علامہ نصفی نے خود جو ہے وہ اس کی تصریح فرما دی، اس لیے کہ اوپر بنانا تو ناجائز ہے، جیسا کہ بخاری کی حدیث میں موجود ہے۔
تو اس لیے یہ تفسیر کی اے علی باب کہفہم، ان کے اوپر کا مطلب یعنی یہاں مضاف محذوف ہے، یعنی ان کا جو غار ہے اس کے جو ہے وہ دروازے پر. کیوں ایسا دروازے پر کیوں بنانے کے لیے کہا گیا؟ لئلا یتطرق الیہم الناس، تاکہ لوگ جو ہے وہ ان کی طرف راستہ نہ نکال لیں، ہے نا. ان کے غار کے دروازے پر جب مسجد جو ہے وہ بن جائے گی تو وہ ان کی قبریں جو ہے وہ محفوظ ہو جائیں گی اور وہ گزرگاہ نہ بنیں گی اور ان کی حفاظت ہو جائے گی اور لوگ جو ہے وہ ہے نا ان کی قبروں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. تو قبروں کی حفاظت کرنا یہ ایک لازمی جو ہے وہ چیز ہے، ان کی بے ادبی نہیں، قبروں پر جو ہے وہ راستہ بنانا، گزرگاہ بنانا یہ ناجائز و حرام ہے نا. تو اسی لیے کہا کہ تاکہ جو ہے وہ ان کی طرف لوگ راستہ نہ نکال لیں. ظنن بتربتہم، اور یہ اس وجہ سے کیا گیا تاکہ جو ہے وہ ان کی تربتوں کی حفاظت ہو جائے. ظنن ہے نا، ظن اس کا جو ہے وہ اصل جو معنی ہے وہ تو جو ہے بخیلی ہے. وما هو علی الغیب بضنین، اسی سے ہے نا. اب ظاہر سی بات ہے کہ جو بخیل ہوتا ہے وہ اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے. حفاظت کرتا ہے کہ نہیں؟ تو ظن میں حفاظت جو ہے نا، اور دوسروں کی دستبرد سے، دوسروں کے تصرف سے اپنے مال کو بچائے رہتا ہے نا. تو بخالت، بخیلی، یہ اس کا جو لازمی معنی ایک ہے وہ ہے محافظت، اور دوسروں سے اپنے مال کو بچائے رکھنا، محفوظ کرنا، اور دوسروں کے تصرفات سے ہے نا اپنے مال کو روک دینا ہے نا. تو یہاں پر وہی لازمی معنی ہے، یعنی ان کی تربت کی حفاظت کے لیے وہ محافظتاً علیہا ہے نا، جیسا کہ اس کا عطف تفسیری آ گیا ہے نا، ان قبروں کی حفاظت کے لیے ہے نا، یہ اس وجہ سے کیا ہے. کما حفظت ہے نا تربت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحزیرہ، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت مبارکہ کو حزیرہ یعنی جو ہے وہ دیواروں سے محفوظ کر دیا گیا ہے. حزیرہ کا اصل معنی ہوتا ہے نا مانع، ہے نا، جو چیز جو ہے وہ مانع ہو. اور حزیرہ دیوار کے جو ہے وہ ہے نا چہر دیواری کو اسی لیے جو ہے وہ حزیرہ کہا جاتا ہے کہ داخلی ہے نا باہر خارجی اشیاء سے اس کے اندر کی چیز جو ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہے، وہ رکاوٹ بن جاتی ہے نا. رکاوٹ کو اصل میں حزیرہ کہتے ہیں ہے نا. پھر جو ہے وہ حزیرہ اس باڑ کو کہا جانے لگا کہ جس سے کسی شے کا جو ہے وہ احاطہ کر لیا جائے اس غرض سے کہ روک ٹوک ہو جائے. بھائی چار دیواری کیوں بنائی جاتی ہے نا؟ کھیتوں کی چار دیواری، باڑ وغیرہ، باڑے کو بھی حزیرہ کہتے ہیں. کیوں بنایا جاتا ہے؟ تاکہ جو ہے وہ کھیتوں میں لوگ گھس نہ سکیں ہے نا، نقصان نہ پہنچا سکیں. حفاظت کے بھی معنی میں آتا ہے. بہرحال ان قبروں کی حفاظت کے لیے انہوں نے چاہا کہ اس پر جو ہے وہ کوئی عمارت تعمیر کر لیں. تو اس بات پر تو متفق تھے دونوں فریق کے کوئی عمارت بنے، لیکن اختلاف اس میں تھا کہ میرے مذہب کے مطابق یا تمہارے مذہب کے مطابق، اس میں اختلاف تھا ہے نا. ربہم اعلم بہم ہے نا، ان کا رب ان کو زیادہ جاننے والا ہے نا. ان کا رب ان کو زیادہ، ان کے بارے میں زیادہ جاننے والا ہے. تو کس سے زیادہ جاننے والا ہے؟ عالم اس میں تفضیل ہے، مفضل علیہ چاہیے. مفضل علیہ کیا چیز ہے؟ تو اس کے سلسلے میں یہ ہے کہ وہ لوگ جو آپس میں جھگڑ رہے تھے وہ دو طریقے کے لوگ تھے. یہ جھگڑا اس میں نہیں ہے، اس کا تعلق اس سے نہیں ہے نا کہ انہوں نے جھگڑا کیا کس میں؟ مسجد بنانے میں. یہ الگ فریق تھا جو جھگڑ رہا تھا. اس سے پہلے کے معاملے میں آئیے کہ ان لوگوں کے سلسلے میں کہ یہ کون لوگ تھے، کس قبیلے سے ان کا تعلق تھا، ان کا کیا معاملہ تھا، یہ کتنے دن جو ہے وہ کہف میں، غار میں رہے، اس سلسلے میں جو آپس میں منازعات ان میں ہو رہی تھی، مباحثہ ہو رہا تھا، ان کے بارے میں ہے کہ ان کی مباحثے سے، بحث و مباحثے سے زیادہ جو ہے وہ جاننے والا اللہ رب العزت ہے. وہ بہتر جانتا ہے کہ جو ہے وہ ان کے ٹھہرنے کی مدت کیا ہے اور ان کی حقیقت کیا ہے، کیا معاملہ ان کا تھا. اس کا تعلق اس سے ہے نا، بنیانہ سے نہیں ہے اس کا تعلق. یعنی من کلام المتنازعین، یعنی متنازعین کے کلام سے اللہ رب العزت ان کے بارے میں زیادہ جاننے والا ہے. کانہم تذاکروا، گویا کہ یہ لوگ جو ہے وہ آپس میں
ان کے تذکرے کرتے، تذاکروا امرہم، ان کے معاملے کا ذکر کیا کرتے تھے، وتناقل الکلام فی انصابہم واحوالہم ومدت لبسہم، اور ان کے نسب، ان کے احوال، ان کے حال و احوال اور ان کے ٹھہرنے کی مدت میں آپس میں ہے نا کلام کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے پیش کرتے تھے، نقل کرتے تھے، یعنی آپس میں گفتگو کرتے تھے، مباحثہ جسے کہتے ہیں۔ فلما لم يهتدوا الى حقیقت ذلک، تو جب یہ لوگ حقیقت کا سراغ نہ پا سکے، ان کو حقیقت کا سراغ نہ لگ سکا، حقیقت کی طرف رہنمائی ان کو حاصل نہ ہو سکی، تو قالو، تو انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ ربہم عالم بہم، ہے نا، کہ یہ انہی کا جو ہے وہ جملہ ہے، گویا کہ ان کے قول کی جو ہے وہ حکایت ہے نا، کہ اللہ رب العزت جو ہے ان کا رب جو ہے وہ ان کے بارے میں زیادہ جاننے والا ہے۔ تو ایک احتمال تو یہ ہے کہ یہ خود انہی مباحثہ کرنے والوں کا جو ہے وہ کلام ہے، کہ ان میں سے جو اہل ایمان تھے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت ان کے بارے میں زیادہ بہتر جاننے والا ہے، زیادہ جاننے والا ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ ربہم عالم بہم خود اللہ کا کلام ہے، اور اس کلام میں اللہ تعالیٰ نے رد کیا ہے ان لوگوں کا جو ان کے معاملے میں، ان کے قصے میں غور و خوض جو ہے وہ کیا کرتے تھے اور اپنے اندازے سے بات کرتے تھے کہ یہ ایسے تھے، یہ ایسے تھے، یہ ان کی مدت یہ تھی، مدت لبس ان کی یہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا کہ تم جو ہے وہ ہے نا اپنے سوچ و وچار سے، اپنے جو ہے وہ غور و خوض سے ان کے بارے میں نہیں جان سکتے، اس لیے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے، تو یا تو اللہ جانتا ہے یا اللہ جب بتائے تو جو ہے وہ تم جانو گے۔ اٹکل پچو باتیں مت کرو، اندازے سے جو ہے وہ ہے نا پھکائی مت کرو۔ یہ اور من کلام اللہ عز وجل، یا جو ہے وہ یہ اللہ رب العزت کے کلام میں سے ہے کہ ردن لقول الخائدین فی حدیثہم، تو اس صورت میں معاملہ یہ ہوگا، اللہ رب العزت نے یہ کلام فرمایا ہے ان لوگوں کے قول کے رد کے لیے کہ جو ان کے سلسلے میں، ان کے قصے کے سلسلے میں ہے نا بہت زیادہ ہے نا بحث و مباحثہ کرتے تھے، غور و خوض جو ہے وہ کرتے تھے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، تو یہ بیچ میں جو ہے جملہ اس اعتبار سے یہ معترضہ ہو گیا، اصل میں وہی تھا، وہیں پہ آئیے کہ انہوں نے کہا کہ وہ ان کے اوپر یعنی ان کے غار کے دروازے پر ایک جو ہے وہ عمارت تعمیر کریں گے، تو آپس میں جو ہے وہ جھگڑا کرنے لگے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، تو ان لوگوں نے کہا کہ جن کا جو ان کے معاملے پر غالب آ گئے، جو اصحاب کہف کے معاملے میں غالب آ گئے، انہوں نے کہا، اور غالب کون آئے تھے؟ مسلمانوں کی حقانیت ثابت ہوئی تھی نا۔ انہوں نے کہا، کیا کہا؟ یعنی الذین غلبوا علی امرہم میں جو ابہام تھا، علامہ نصفی نے اس ابہام کو دور فرمایا کہ الذین غلبوا علی امرہم سے مراد جو ہے وہ مسلمان ہیں، من المسلمین یعنی مسلمان ہے نا، و ملکہم اور ان کا جو ہے وہ بادشاہ، وکانوا اولا بہم اور وہ ان کے زیادہ حقدار تھے، وبالبناء علیہم اور ان کے دروازے پر، ان کے غار پر تعمیر کرنے کے زیادہ حقدار تھے، خود ان کے اور ان پر تعمیر کرنے کے زیادہ حقدار جو تھے وہ مسلمان ہی تھے، اس لیے کہ یہ اہل ایمان میں سے وہ بھی تھے، اہل ایمان میں سے یہ بھی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ کیا کہا انہوں نے؟ مقولہ اب آ رہا ہے، قال الذین غلبوا علی امرہم، یہ تو قول ہو گیا، لنتخذن علیہم مسجدا، ہم ضرور ان کے اوپر مسجد بنائیں گے۔ ان کے اوپر مسجد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان پر سجدہ کرو گے، اور سجدہ کرنے والوں پر اللہ و رسول کی طرف سے لعنت ہوئی ہے۔ تو کیسے جو ہے وہ ان اہل ایمان نے یہ کہہ دیا کہ جو ہے وہ ہم ان کے اوپر مسجد بنائیں گے اور ان کی قبروں پر سجدے کریں؟ مسجد بنانے کا مطلب کیا ہے کہ وہ سجدہ گاہ ہوگی تو ان کی قبریں سجدہ گاہ بن جائیں گی، ان کی قبروں پر جو ہے وہ سجدے کیے جائیں گے، جبکہ یہ جو ہے وہ ممنوع ہے نا، اس پر تو جو ہے وہ لعنت ہوئی ہے، یہ شرک ہے، اور شرک کی اجازت تو کسی بھی مذہب میں نہیں ملی ہے۔ تو علامہ نصفی علیہ رحمۃ والرضوان نے اس کا جواب دیا کہ علیہم سے مراد یہاں پر علی باب کہفہم ہے، کہ ان کے غار کے دہانے پر جو ہے وہ مسجد بنائیں۔ کہتے ہیں یہ کیسے سمجھ لیا؟ اس لیے سمجھ لیا کہ حقیقت میں ایسا ہی ہوا تھا، ہے نا۔ اگر جو ہے وہ
علیہم سے مراد خود ان کی قبروں پر مسجد بنانا ہوتا تو ان کی قبروں پر مسجد بنی ہوئی ہوتی، حالانکہ بادشاہ نے جو مسجد بنوائی تھی وہ دروازے پر بنوائی تھی، نہ کہ ان کی قبروں پر. سمجھ میں آیا؟ تو علی باب الکہف، علیہم سے مراد علی باب الکہف ہے. مسجدن، کیوں مسجد بنائی جائے گی؟ کھیل کود کے لیے. کیا ہوگا اس مسجد میں؟ تو کہتے ہیں یصلی فیہ المسلمون، کہ اس میں مسلمان جو ہے وہ نماز پڑھیں گے، وَيَتَبَرَّكُونَ بِمَكَانِهِمْ، اور ان کی جگہ سے برکت حاصل کریں گے. اس سے پتہ چلا کہ مزارات اولیاء کے قریب جو ہے وہ مسجد بنانا، ان مسجدوں میں نماز ادا کرنا، یہ جو ہے وہ برکت کا سبب ہے. لہٰذا جو ہے وہ یہ کہنا وہابیہ کا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی میں بھی جو ہے وہ سفر کر کے نہیں جا سکتے، کسی دوسری مسجد میں اس غرض سے نہیں جا سکتے کہ اس میں زیادہ ثواب ملے گا، یہ جو ہے وہ ان کا قول باطل ہے. یہ زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے کہ اولیاء اللہ کے مزارات کے قریب مسجدیں بنی ہیں، ان مسجدوں میں لوگ برکت کے لیے نمازیں جو ہے وہ پڑھتے ہیں کہ اس میں برکت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے، اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، اور اس میں خشوع اور خضوع زیادہ جو ہے وہ ہوتا ہے. اس حکمت کے پیش نظر اولیاء کرام کے مزارات کے نزدیک مسجد بنانے کا چلن ہے، اور یہ نیا نہیں ہے، یہ بریلویوں کا نکالا ہوا نہیں ہے، یہ تو زمانہ قدیم سے جو ہے وہ طریقہ چلا آ رہا ہے. اور خود جو ہے مزارات کا بنانا، دیکھیے مزار جو ہے وہ بنا ان کا. یہ اب آپ نے ضمناً کچھ باتیں اصحاب کہف کی سنی. اب یکجا طور پر علامہ نصفی نے چاہا کہ پورے واقعے کو آپ کے سامنے رکھ دیا جائے، حالانکہ ہم پہلے ہی اس واقعے پر روشنی ڈال چکے ہیں. سنیے. رویا روایتوں میں آیا ہے نا، اور یہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ کی جو روایتیں ہیں اس سلسلے میں، یعنی جتنی بھی روایتیں ہیں ان کو یکجا کر دیا انہوں نے، اور اس کا ایک مفہوم مشترک نکال کر کے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں علامہ نصفی. ان اہل الانجیل، یعنی جب اصحاب کہف پیدا ہوئے اس وقت کی بات ہے کہ اہل انجیل عظمت فیہم الخطایا، ان کے معاملات میں فساد برپا ہو گیا، اور ان میں ہے نا خطائیں بہت بڑی بڑی ہو گئیں، بہت بڑے بڑے یہ لوگ جرم کرنے لگے. وطغت ملوکہم، اور ان کے بادشاہ جو ہے وہ گمراہ ہو گئے، سرکش ہو گئے. حتی عبد الاصنام، یہاں تک کہ انجیل کی تعلیم اور آسمانی مذہب کو چھوڑ کر کے یہ لوگ جو ہے وہ بتوں کے پجاری بن گئے. واکرہوا علی عبادتہا، اور ان بتوں کی پرستش پر لوگوں کو یہ لوگ مجبور کرتے تھے. وممن شدد فی ذلک دقیانوس، اور اس سلسلے میں ہے نا تشدد برتنے والوں میں سے سب سے بڑا آتنکوادی جو تھا وہ دقیانوس تھا. فاراد فتیہ من اشراف قومہ علی الشرک، تو اس نے اپنی قوم کے اشراف میں سے کچھ نوجوانوں کو ہے نا شرک پر مجبور کیا. ارادہ ارادے کے معنی میں نہیں ہے، ارادہ علی کا معنی ہوتا ہے کسی پر جو ہے وہ کسی کو مجبور کر دینا. سمجھ میں آیا؟ ہاں. تو اس پر جو ہے وہ خوب مجبور کیا، اور اس پر جو ہے وہ ابھارنے کے معنی میں بھی آتا. وَتَوَعَدَهُمْ بِالْقَتْلِ، اور اس نے ان کو قتل کی دھمکی دے ڈالی کہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں قتل کر ڈالوں گا، مار ڈالوں گا. فَأَبَوْا، مگر انہوں نے بھی، کیا یہ اہل ایمان میں سے تھے، انہوں نے انکار کیا. إِلَّا الثِّبَاتَ عَلَى الْإِيمَانِ، مگر یہ کہ ایمان پر ثبات کا انہوں نے اظہار کیا. اس کی باتوں سے تو انکار کیا، اور ایمان پر جمے رہنے کا بربلا اقرار کیا، اعلان کیا. والتسلف فیہ ہے، اور اس میں تسلف کا ہے نا سختی کے ساتھ جمے رہنے کا انہوں نے اظہار کیا. ثم ہربوا الی الکہف، پھر یہ لوگ جو ہے وہ غار کی طرف بھاگ آئے. وامروا بکلب، اور یہ ایک کتے کے پاس سے گزرے. فتبعہم، تو وہ کتا ان کے پیچھے پیچھے چل دیا. فطردوہ، تو انہوں نے اس کو دھتکارا. تو اس روایت کے اعتبار سے کیا تھا کہ ساتھی لوگ تھے یہ، اور یہ چلے آ رہے تھے، راستے میں کتا ملا تھا، وہ چرواہا نہیں ملا تھا بلکہ کتا ڈائریکٹ ملا تھا. ٹھیک ہے، ایک روایت یہ بھی ہے. فانطق اللہ تعالی، یعنی جب وہ کتا پیچھے پیچھے چلنے لگا انہوں نے اس کو دھتکارا. دھتکارتے ہی کتوں کو کہ پیچھے پیچھے چل رہا، تو اللہ رب العزت نے اسے ہے نا قوت گویائی عطا فرما دی. تو اس نے کہا ما تريدون منی انی احب احباء اللہ، ہے نا میں آپ لوگوں سے کچھ مال و دولت تو نہیں چاہ رہا، کھانے پینے کی اشیاء تو نہیں چاہ رہا. ارے میرا معاملہ یہ ہے کہ میں اللہ کے ہے نا اللہ سے محبت کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں، ان کو عزیز رکھتا ہوں. فنامو،
تو ایسا کرو کہ تم مجھے ساتھ میں لے چلو، تو جب تم سو جاؤ گے ہے نا، وَأَنَا أُحَرِّسُكُمْ، تو میں جو ہے وہ ہے نا احرسکم بھی، کہ میں تمہاری جو ہے وہ حفاظت کروں گا. سمجھ آیا؟ ہاں یہ انہوں نے کہا. تو ایک روایت تو یہ ہے. بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ مرو براع معہ کلب، کہ یہ لوگ ایک ایسے چرواہے کے پاس سے گزرے جس کے ساتھ کتا تھا. یعنی 6 لوگ تھے، یہ 7واں وہ چرواہا تھا جس کے ساتھ یہ کتا تھا. فَتَبِعُهُمْ عَلَىٰ دِينِهِمْ، تو انہوں نے ہے نا ان کے دین کی جو ہے وہ اتباع کی. وَدَخَلُوا الْكَهْفِ، یعنی ان دونوں ہی نے ان کی جو ہے وہ اتباع کر لی. وَدَخَلُوا الْكَهْفِ، اور کہف میں داخل ہو گئے. فَضَرَبَ اللَّهُ عَلَىٰ آذَانِهِمْ، تو اللہ رب العزت نے ان کے کانوں پر ہے نا تھپکی دے دی، یعنی ان کو نیند میں ہے نا کر دیا. وَقَبْلَ أَن يَبْعَثَ اللَّهُ ہے نا ملک مدینتہم رجل صالح مومن، اور قبل اس کے ان کے اٹھائے جانے سے پہلے ایک ایسا بادشاہ، ان کے شہر کا ایک جو بادشاہ تھا وہ ایک ایسا شخص بن گیا کہ جو نیک اور مومن آدمی تھا. یعنی ان کے اٹھائے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو اس ملک کا بادشاہ بنا دیا. وقد اختلف اہل مملکتہ فی البعث، اور یہ وہ شخص تھا کہ جس کی سلطنت کے لوگ بعث کے سلسلے میں مختلف ہو گئے تھے. بعث بعد الموت کے عقیدے کے معاملے میں ان میں اختلاف ہو گیا تھا. معترفین و جاحدین، کیسے اختلاف ہو گیا، کیسے مختلف ہوئے تھے؟ یعنی 2 فرقوں میں بیٹھ گئے تھے. ایک بعث بعد الموت کے عقیدے کا اعتراف کرتا تھا وجاحدین، اور دوسرا جو ہے وہ انکار کرتا تھا. تو اختلاف کا جو ابہام تھا اس کو جو ہے وہ دور کیا گیا، تمیز یہ آ گئی. سمجھ میں آیا؟ فدخل الملک بیتہ، تو بادشاہ اپنے گھر میں جو ہے وہ داخل ہوا. واغلق بابہ، اور اپنے دروازے کو اس نے بند کر لیا ہے نا. ہاں. ولبس مسحن، اور اس نے اپنے بدن، اور اس نے ایک جو ہے وہ کمبل ہے نا، ایک کمبل کھردرا کپڑا جو ہے وہ پہنا، کمبل کا جو ہے وہ کپڑا جو ہے وہ پہن لیا. وجلس علی رماد، اور جو ہے وہ خاک پر بیٹھ گیا. یہ خشوع اور خضوع، اپنی عاجزی، انکساری اور اپنی جو ہے وہ حاجت مندی کو جو ہے وہ ظاہر کرنا ہوتا ہے. جیسے کہ صوفیاء کرام ہے، گدڑیاں جو ہے وہ پہن لیتے ہیں، تو اس نے ایک گدڑی جو ہے وہ پہنی اور جو ہے وہ زمین پر ہے نا بیٹھ گیا، ریگزار میں جو ہے وہ بیٹھ گیا. تو بغیر فرش کے ہے نا خالی زمین پر جو ہے وہ بیٹھنا، یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو عاجز ظاہر کرنا اور اپنے آپ کو محتاج ظاہر کرنا ہوتا ہے. وسأل ربہ، اور پھر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ ان یبین لہم الحق، کہ ان کے لیے یا رب العالمین ان لوگوں کے لیے حق کو واضح فرما دے. فالق اللہ فی نفس رجل من رعیانہم، تو اللہ رب العزت نے ان کے انا راعی کی جمع رعیان، ان کے چرواہوں میں سے ایک شخص کے دل میں، فی نفس یہاں دل کے معنی میں، دل میں ہے نا القا فرما دیا، یعنی اس کے دل میں یہ خیال پیدا فرما دیا کہ کیوں نہ وہ یہ غار کی جو دیوار ہے اس کو ڈھا دے اور پھر اس میں اپنا ٹھکانہ بنا لے، کہ اگر بارش وغیرہ آئے تو اپنی بکریوں کو اس میں چھپا لے اور ان کے کھانے پینے کا سامان بھی اس میں رکھ لے اور خود بھی محفوظ رہے. یہ خیال اس کے دل میں آیا تو اس نے دیوار کو توفہ ہدمہ ہے نا ما سد بہ فم الکہف، تو جس دیوار سے کہف کے منہ کو بند کیا گیا تھا اس نے اس کو ڈھانپ دیا ہے نا. کیوں ڈھایا؟ لیتخذہ حظیرا لغنمہ، تاکہ وہ اپنی بکریوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ اس کو بنا لے ہے نا. اس لیے حظیرہ پناہ گاہ کے معنی میں بھی ہے. ولما دخل المدینہ، تو جب توڑ دیا، یہی وہ وقت تھا کہ جب یہ بیدار ہو گئے. ولما دخل المدینہ من بعثوہ، یہاں پر کلام کو سمیٹ دیا گیا، یعنی اس کے بعد یہ بیدار ہوئے. بیدار ہونے کے بعد آپس میں مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد ایک آدمی کو جو ہے وہ یملیخا کو وہاں پر بھیج دیا، وہاں تک آ گیا واقعہ. ولما دخل المدینہ، تو جب وہ شخص ہے نا شہر میں داخل ہوا کہ جس کو انہوں نے بھیجا تھا، وہ کون تھے؟ یملیخا تھے. کیوں بھیجا تھا؟ لیبتیاع طعام، ہے نا کھانا خریدنے کے لیے. وآخرج الورق، اور انہوں نے جو ہے وہ
سکہ نکالا، وکانا من ضرب دقیانوس، اور یہ جو سکہ تھا وہ دقیانوس کی مہر سے مزین تھا، اتہموہ، تو ان لوگوں نے ان پر تہمت رکھ دی کہ بینہ وجد کنزن، کہ اس شخص کو کوئی جو ہے وہ خزانہ ہاتھ لگا ہے، فذهبوا به الی الملک، تو وہ لوگ جو ہے وہ یملیخا کو ہے نا بادشاہ کے پاس لے گئے، فقص علیہ القصہ، تو یملیخا نے ان کے اس بادشاہ کے سامنے اپنا پورا قصہ بیان کیا، فانطلق الملک واہل المدینہ معہ، تو بادشاہ اور اہل مدینہ، اہل شہر اور ان کے ساتھ جو ہے وہ چلے، وابصروہم، ہے نا، اور انہوں نے ہے نا ان کو جو ہے وہ دیکھا، ان کے معاملے کو جو ہے وہ دیکھا، وحمد اللہ علی الآیۃ الدالہ، اور سب لوگوں نے اللہ کی حمد بیان کی، تعریف و ثنا کی اس نشانی پر کہ الدالہ علی البعث، جو بعث بعد الموت پر واضح تھی، دلالت کر رہی تھی، ہے نا، بعث بعد الموت کے عقیدے کو واضح اور صریح انداز میں ظاہر کرنے والی، دلالت کرنے والی انہوں نے جو نشانی دیکھی، اس پر اللہ کی حمد و ثنا بجا لائے۔ ثم قالت الفتیہ للملک، پھر جو ہے وہ نوجوانوں نے بادشاہ سے جو ہے وہ کہا، ہے نا، نستودعک اللہ، کہ ہم تمہیں اللہ کی امان میں دے رہے ہیں، ونعیذک بہ من شر الجن والانس، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت تم کو جو ہے وہ ہے نا جن و انسان کے شر سے جو ہے وہ بچائے۔ ثم رجعوا الی مضاجعہم، پھر یہ دعا کہہ کر کے اس سے مصافحہ کر کے بادشاہ سے یہ لوگ جو ہے وہ اپنی ہے نا خوابگاہوں کی طرف واپس پلٹ گئے۔ وتوفى اللہ انفسہم، پھر اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لیے انہیں موت کی نیند میں سلا دیا۔ فالقى الملک علیہم ثیابہ، تو بادشاہ نے ان کے اوپر اپنا کپڑا ڈالا، وامر، اور حکم دیا، فجعل لكل واحد تابوت من ذهب، تو پھر ہر ایک کے لیے بادشاہ کے حکم سے سونے کا ایک تابوت بنایا گیا، فراہم فی المنام، ہے نا، فجعل پڑھنا ہے نا، بادشاہ نے حکم دیا تو سونے کا ہر ایک کے لیے تابوت بنایا گیا، فراہم فی المنام، تو بادشاہ نے ہے نا ان کو ایک دن اسی دن خواب میں دیکھا کہ کارہین للذہب، کہ سونے سے اپنی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، ناپسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں، فجعلها من الساج، تو بادشاہ نے ان کا جو تابوت تھا سونے کے بجائے ہے نا ساگون کی لکڑی کا بنا دیا، وبنى على باب الكهف مسجدا، اور کہف کے دروازے پر اس نے ایک مسجد جو ہے وہ تعمیر کر دی۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہاں تک واقعہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ جب ان کا مسجد بن گئی، مزار بن گیا، اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایک اختلاف اور ہوا کہ یہ لوگ تھے کتنے، تعداد ان کی کتنی تھی۔ اس تعداد کے سلسلے میں ہے نا نصارہ کے 3 گروہ ہو گئے تھے، کچھ کا کچھ کہنا تھا، کچھ کا کچھ کہنا تھا، کچھ کہنا سیقولون سے اب اسی کی تفصیل آئے گی۔ سلامت رہے مسلک اعلیٰ حضرت، سلام